رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان جس میں زوردار انداز میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں زمانے کے شریر لوگوں کا نہ بتا دوں؟ عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور فرمایا کہ صحابہ وہ شخص جو تنہا رہنا پسند کرتا ہے، جو لوگوں سے ملنا ملانا پسند نہیں کرتا، تکبر کی وجہ سے یا کسی اور برائی کی وجہ سے وہ لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو حضور میں وہ شریر لوگوں میں ایک شخص ہے جو برا آدمی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ جو اپنے ماتحت اپنے غلاموں کو سزا دیتا ہے وہ شریر آدمی ہے۔ دیکھیں جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں وہ بھی انسان ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس نے کسی کو امارت دے دی، کسی کو دولت دے دی، کسی کو غربت کے اندر مبتلا کر دی، اس کی تقسیم ہے۔ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے اللہ یکبت و یبسط، اور اللہ جس پر چاہتا ہے رزق کی فراوانیاں عطا کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دے، اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کرے۔ اگر اللہ نے آپ کے ماتحت 10 15 20 50 لوگوں کو کر دیا ہے اور وہ ملازم ہے، وہ ماتحت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے کہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، اس کو جھڑک رہا تھا، تو حضور نے صرف اتنا جملہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، جتنی طاقت تم اس کے اوپر رکھتے ہو اس سے زیادہ عرش کا رحمان تمہارے اوپر طاقت رکھتا ہے۔ اگر یہ انسان سمجھ جائے بات کہ اگر میرے ماتحت کوئی 10 سال کا، کوئی 20 سال کا، 50 سال کا، کوئی 70 سال کا بوڑھا شخص میرے ماتحت ہے اور وہ مجبور ہے بیچارہ، تو میں بھی تو کسی کے ماتحت ہوں، میرے اوپر بھی تو ایک مالک موجود ہے، تو ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ حساب پورا لیں، میں نہیں کہتا آپ اس کو حساب میں چھوٹ دیں، آپ اس کو خیانت نہ کرنے دیں، یہ واقعی آپ کا کاروباری حق ہے، لیکن کسی کو گالیاں دینا یار یہ کہاں کی انسانیت؟ حضور میں مومن گالی نہیں دیتا، لیکن ہمارا ایک عام رویہ ہے، ہم سارا دن جو ماتحت چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں پہ کام کرتے ہیں، یقین جانے ہم ان کو سیدھے منہ بلانے کے لیے روادار نہیں ہیں، گالی دے کے بلائیں گے یا الٹا نام لے کر اس کو پکاریں گے۔ یار میں گوارا کرتا ہوں کوئی شخص مجھے گالی دے کے پکارے، کیا آپ اس بات کو برداشت کرتے ہیں؟ لیکن وہ چھوٹا بچہ پتہ نہیں کتنے دکھ دے کہ ننھی عمر اس کو تمہاری دکان پہ لے آئی ہے، ورنہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ماں کا تو چاند وہی ہے اور بہن کا پھول اور بہن کی خوشیاں اسی لال کے اندر رکھی گئی ہیں، لیکن لوگ مجبور ہیں وہ تمہارے دروازے پہ آ گئے ہیں۔ اگر آج تم ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو، آج تم ان کو گالیاں دے کر بلاتے ہو، تو ڈرو اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ چاہے تو لاکھوں کروڑوں پتیوں کو ایک لمحے کے اندر کنگال کر سکتا ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ جس وقت تم اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ تمہارے اوپر برستی ہیں، لیکن جب تم ان کے ساتھ اچھا ہمیں تو ترغیب دی گئی، ہمیں تاکید کی گئی، فرمایا جیسا کھانا خود کھاتے ہو ویسا کھانا ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا لباس ان کو پہناؤ۔ بلکہ حضور میں جب کبھی کھانا کھانے لگو تو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی شریک کر لو، اور فرمایا اگر وہ کہیں کہ ہم نہیں کھاتے ہیں تو حضور میں تم اس کو ایک لقمہ ہی کھلا دو، یعنی اس کو شریک کر لو، وہ ماتحت ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے مرغن غذائیں دیکھ کر بھوک میں تڑپتا ہوا شخص، اس کے لیے زندگی مشکل بن جاتی ہے صاحب، لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم اپنے نشے میں مست رہتے ہیں، خوشیاں ہو، غم ہو، شادی بیاہ کی تقاریب ہو، بھوک بہت بڑی انسان کی کمزوری ہے۔ ہمیں ان مواقع پر خاص طور پر اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو ایک حسرت ہوتی ہے، وہ چوکیدار جو سارا دن مہمانوں کے آنے پر، وہ ڈرائیور جو تمہارے گھر شادی بیاہ کی تقاریب میں رنگ برنگ کے غذائیں اور رنگ برنگ کے انواع و اقسام کے پھل لا لا کر دے رہا ہوتا ہے، تو یار اس کا دل نہیں کرتا کہ اس کو امید ہوتی ہے، لیکن جب تم صرف اپنے ساتھ جو ہے وہ امراء کو ہی شامل رکھتے ہو، یہ کہا گیا شر الطعام طعام الولیمہ، میں بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ اللہ کے رسول ان لوگوں پر ناراض ہوئے تو فرمایا کہ وہ شخص برا ہے، وہ شریر ہے
جو اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے